السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزے کی فرضیت کے شرائط کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی، جن میں سے 6 شروط میں سے 3 شروط کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ 6 شروط یہ ہیں: مسلم ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، قادر ہونا اور مقیم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعذار سے یا موانع صوم سے خالی ہونا۔ تو جہاں تک مسلم ہونے کی شرط ہے، اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو عاقل ہونا ہے، غیر عاقل پر روزہ فرض نہیں ہے، اس کے متعلق بھی وضاحت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بالغ، بلوغ کتنی چیزوں سے ثابت ہوتی ہے اور بلوغت کی علامات کیا ہیں، ان حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ اب قادر، جو روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہے۔ جو قدرت نہ رکھتا ہو، جس کو عاجز کہا جاتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عاجز ہے جو عارضی ہے۔ عارضی عاجز سے مراد وہ بیماری جو انسان کو لاحق ہوتی ہے لیکن اس کے زائل ہونے کی امید ہوتی ہے، جیسے بخار ہے، اسی طرح کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی اس کے علاوہ اور بیماری آتی ہے، لیکن وہ بیماری عارضی ہے اور اس کے زائل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اس کی پھر الگ قسمیں ہیں کہ جو عارضی بیماری ہے، اس طرح عارضی بیماری میں روزہ رکھنے والے کی حالت یا تو یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جیسے بخار ہوتا ہے، سر درد ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی اور تکلیف ہے جسمانی، بیماری تو ہے، عذر ہے، لیکن وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنے کے لیے یہ بیماری رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، تو ایسے شخص کو روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہے، تو ایسی صورت میں روزہ مشقت کے ساتھ رکھنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اور عذر ہے، اور بہتر اولا یہ ہے کہ یہ عذر قبول کر لے اور روزہ افطار کر لے، اس کے بدلے میں بعد میں روزہ رکھے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو نقصان کا یا ہلاکت کا خدشہ ہے، جیسے ایسی بیماری ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، اگر اس کے گردوں میں پانی نہ جائے تو اس کے گردے مزید خراب ہونے اور اس کے ہلاکت کی طرف جانے کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح شوگر کا مریض ہے، اس کی شوگر کا کم ہونا یا بڑھ جانا یہ ایک سبب ہے، اگر روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری مزید بڑھے گی اور یہ ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اور ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس میں کوئی دوا کھانا لازمی ہوتی ہے، اور وہ اگر دوا نہ کھائے تو وہ مر سکتا ہے یا اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ افطار کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایسا مریض جس کے تندرست ہونے کی امید ہو، وہ روزہ افطار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو تو تم وہ تعداد پوری کرو دوسرے دنوں سے۔ تو ایسا مریض جس کی تندرستی کی امید ہو وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں تندرست ہونے کے بعد دوسرے ایام میں سے وہ گنتی جو اس نے روزے چھوڑ دیے ہیں وہ گنتی پوری کر لے۔ اسی طرح وہ مریض جس کا عذر دائمی ہے، اس کا مرض ہمیشہ کے لیے ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، گردوں کا مریض ہے اور اس کی تندرست ہونے کی امید نظر نہیں آتی، یا شوگر کا مریض ہے، یا کوئی ایسا مریض ہے جس کی بیماری وہ ایسی ہے کہ ختم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کینسر کا مریض ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو، مسلمانوں کو ان تمام امراض سے عافیت میں رکھے۔ تو جو ایسا مریض ہے جس سے تندرستی کی امید نہیں ہے، یا زیادہ عمر رسیدہ ہے، اس کے عمر اس حال پر پہنچ چکی ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، اتنا بے بس ہے کہ اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ایسے مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسلام کے شروع میں روزوں کو فرضیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن مشقت ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی مشقت کے ساتھ، تو ان کے ذمے اگر وہ روزہ نہ رکھے تو ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔
بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس آیات نے اس آیات کو منسوخ کر دیا اور وہ حکم ختم ہو گیا کہ جو انسان مشقت کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس رمضان کے مہینے میں مقیم رہا یا اس کو رمضان کی گواہی اور اطلاع مل گئی تو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن ایسے اعذار والے جن کا عذر باقی ہے تو ان کو پھر بھی اللہ رب العالمین نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے کہ وہ مریض جو زیادہ عمر رسیدہ ہے یا اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ تندرست نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس حوالے سے میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ فدیے کے حوالے سے ہمارے ہاں عام لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیسوں کا ذکر نہیں کیا، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کا ذکر نہیں کیا۔ فدیہ مسکین کی خوراک کا ذکر آیا ہے۔ مسکین کی خوراک کیا ہے؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے اخراجات، اس کے آمدن اس کے لیے کافی نہ ہو، یعنی جو آمدن ہے وہ اس کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ بے شک اس کی تنخواہ ہو، اس کی دیہاڑی ہو، اس کی آمدن ہو، لیکن جو اس کے اخراجات ہیں اس کے لیے اس کی آمدن ناکافی ہو، وہ مسکین ہے۔ تو ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ایک روزے کے بدلے یہ اس کا فدیہ ہے۔ مثال کے طور پر 30 روزے کسی کے رہ گئے، اس عذر کی وجہ سے کوئی بعد میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو ایسے مریض کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا تو روزانہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلاتا رہے، یا ایک ساتھ آخر میں رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو، اگر 30 دن کا مہینہ رہا، اگر 29 دن کا ہے تو 29 مسکینوں کو ایک وقت میں کھانے کے لیے بلائے، ان کو کھانا کھلائے، یا ہوٹل میں ان کو جمع کر لے اور ان کا بل ادا کر لے، ان کو کھانا کھلا دے۔ تو ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایک مسکین کو 30 دنوں کی خوراک دیتے ہیں۔ ایک مسکین کو نہیں، 30 مسکینوں کو 30 روزوں کے بدلے میں 29 مسکینوں کو 29 روزوں کے بدلے میں خوراک دینی چاہیے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو، اور ایک مسکین کو سارے روزوں کے بدلے میں خوراک دینا ایک وقت میں یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ غیر شرعی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ روزانہ ایک مسکین کو اگر بلاتا ہے، ایک ہی متعین شخص ہے اور اس کو روز کھانا کھلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یہ روزے کا فدیہ ہے۔ یہ وہ مریض جو تندرست ہونے کی امید نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا وہ مریض جو ٹھیک ہونے کی امید رکھتا ہے، وہ اگر روزہ نہ رکھے تو وہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ بعد میں روزہ رکھے گا، لیکن بعد میں وہ ٹھیک نہ ہو سکے، اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس کے وارث، اس کے ورثاء جو ہیں اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔